بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والواجب فی التیمم النیۃ وہی القصد الی فعلہ، وسیأتی بقیۃ ما یعتبر فیہا مقارنۃ لأول افعالہ وہو الضرب علی الارض بیدیہ معا۔ توجہ فرمائیں، بات ہماری ہو رہی ہے تیمم کے بارے میں۔ تیمم کب واجب ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، وہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے درس میں تیمم کا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو تو ہر عبادت میں نیت شرط ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر نیت کرے کہ میں تیمم کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیت میں قصد قربت کے علاوہ اور کیا کیا نیت کرنی ہے وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ فی الحال یہ بتا رہے ہیں کہ تیمم میں نیت شرط ہے، نیت کریں گے، اور نیت کا مطلب ہے کہ یہ جو میں تیمم کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو تیمم کا تو نیت آپ نے کر لی۔ پھر ہے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر مارا جاتا ہے۔ تو دو لفظ روایات میں استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے وضع اور ایک استعمال ہوا ہے ضرب، وضع اور ضرب۔ تو وضع کا معنی کیا ہے؟ وضع کا معنی ہے رکھنا، ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، خالی آپ ایسے ہاتھ رکھ دیں، اس کو کہا جاتا ہے وضع۔ ضرب کا مطلب ہے تھوڑا سا زور سے ماریں، یعنی آپ تھوڑی سی شدت ہونی چاہیے، خالی رکھنا نہیں بلکہ تھوڑا سا ضرب ہو، شدت ہو اس میں، جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ مارنا۔ اردو میں بھی ہاتھ رکھنا اور چیز ہے، ہاتھ مارنا کسی کے سر پر ہاتھ رکھا یہ اور ہے، کسی کے سر پر ہاتھ مارا تو اور ہے نا، رکھنا اور مارنا یہ معنی میں فرق ہے۔ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا رکھنا کافی ہے، مٹی پر خالی ہاتھ رکھیں، اٹھا لیں، پھر پیشانی پہ مس کریں، کافی ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، الوضع مع الاعتماد، اعتماد کا معنی شدت ہوئی، جس کو وضع کہتے ہیں۔ ایک ہے خالی وضع، ایک ہے الوضع مع الاعتماد، یعنی وضع ہو لیکن تھوڑا سا شدت کے ساتھ ماریں اس کو زمین پر۔ یہ جو الوضع مع الاعتماد اسی کو ضرب کہتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں وضع کافی ہے، بعض کہتے ہیں خالی وضع کافی نہیں ہے بلکہ وہ یعنی ضرب ہونا چاہیے، یعنی وضع مع الاعتماد ہونا چاہیے، یعنی ضرب ہو، مارا جائے، ٹھیک ہے جی۔ فتاوی کیوں مختلف ہیں؟ روایات مختلف ہیں۔ روایات میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، وضع کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور ضرب کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے فقہا کے فتاوی میں بھی اختلاف ہے۔ دیکھیے اس پڑھ لیتے ہیں، اگلے بعد میں ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والواجب فی التیمم النیۃ، تیمم میں واجب ہے نیت، وہی القصد الی فعلہ، فعل تیمم، نیت کرے کہ میں تیمم کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ تیمم خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ وسیأتی، ان قریب اگلے درس میں آئے گا، بقیۃ ما، باقی وہ چیزیں یعتبر فیہا جو نیت میں معتبر ہیں،
جو نیت میں باقی چیزیں معتبر ہیں وہ بھی عن قریب بیان کریں گے۔ مقارنتاً، یہ نیت کے لیے حال واقع ہو رہا ہے، در حال ہے کہ وہ نیت ملی ہوئی ہو لأول افعال التیمم، افعال تیمم میں سے پہلے فعل کے ساتھ۔ پہلا فعل کیا ہے؟ وہی جو جب آپ ہاتھ مارتے ہیں زمین پر، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الضَّرْبُ عَلَى الْأَرْضِ، ضرب یعنی مارنا زمین پر، بِیَدَیہِ دونوں ہاتھوں کا، مان اکٹھے۔ وَهُوَ وَضْعُهُمَا بِمُسَمَّى الْاعْتِمَاد، دیکھیے ضرب کا معنی کر رہے ہیں، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھنا، دونوں ہاتھوں کو رکھنا، بمسمى الاعتماد، جس پر اعتماد کا نام صادق کرے، یعنی زور کے ساتھ تھوڑا سا وہ اعتماد کا نام صادق کرے۔ فلا یکفی مسمى الوضع علی الظاہر، شہید اول کی عبارت سے ظاہر یہ ہے کہ صرف مسمى وضع کافی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ضرب استعمال کیا ہے۔ دیکھیے ضرب کا معنی ہے الوضع مع الاعتماد۔ جب لفظ ضرب کہا ہے شہید اول نے تو ظاہر یہ ہے کہ مسمى وضع کافی، صرف ہاتھوں کو رکھنا کافی نہیں ہے۔ لیکن خلافا للمصنف الذکر، دیکھیے لمح میں شہید اول کی عبارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسمى وضع کافی، بلکہ الوضع مع الاعتماد، جس کو ضرب کہتے ہیں، چونکہ شہید اول نے لفظ ضرب استعمال کیا ہے۔ لیکن کتاب ذکر میں وہاں کہا ہے کہ صرف وہ وضع بھی کافی ہے، وہاں عبارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وضع کافی ہے۔ خلافا للمصنف فی الذکر، برخلاف مصنف کے کتاب ذکر میں، فإنه جعل الظاہر الاکتفاء بالوضع، کتاب ذکر میں مصنف نے کہا ہے ظاہر یہ ہے کہ وضع کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مصنف نے کتاب ذکر میں کیا کہا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ وضع، یعنی چاہے اعتماد ہو یا اعتماد نہ ہو۔ تو خود یہ شہید اول کی اس عبارت میں بھی اختلاف ہے، لمح میں اور ذکر میں، باقی فقہاء میں بھی اختلاف ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَمَنْشَأُ الْاخْتِلَافِ تَعْبِيرُ النُّصُوص، جو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مثلا یہاں لمح میں کہا ہے، لمح میں عبارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ضرب ہونا چاہیے، خالی وضع کافی، اور ذکر سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وضع کافی ہے۔ کہتے ہیں اس اختلاف کا منشا تعبیر النصوص بکل منہما، دونوں کے بارے میں جو نصوص کی تعبیر ہیں وہ منشا اختلاف ہے، یعنی بعض روایات میں لفظ وضع آیا ہے، بعض میں لفظ ضرب آیا ہوا ہے۔ وقضا عبارات الاصحاب، اسی طرح فقہا کی عبارتوں میں بھی بعض جگہ پر بعض نے لفظ وضع استعمال کیا ہے، بعض نے لفظ ضرب استعمال کیا ہے۔ اب شہید ثانی فرماتے ہیں فمن جوزہما، پس وہ فقہا جو دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں، دیکھیے وہ کہتے ہیں چاہے وضع مع الاعتماد ہو یا وضع بغیر اعتماد کے، دونوں جائز ہیں۔ تو جنہوں نے دونوں کو جائز قرار دیا ہے جعلہ دالا علی ان المعد واحد، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہے نا، ان روایات جس میں لفظ ضرب استعمال ہوا ہے یا لفظ وضع استعمال ہوا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی یعنی کیا مطلب، آپ چاہے وضع کریں، صرف وضع ہاتھوں کو رکھیں، یا الضرب مع الاعتماد ہو، وہ الوضع مع الاعتماد، خالی وضع ہو یا وضع مع، روایات میں دو قسم کا ہے تو دونوں آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک۔ ومن عین الضرب، جنہوں نے ضرب کو معین کیا ہے، جو کہتے ہیں ضرب ضروری ہے، یعنی الوضع مع الاعتماد ضروری ہے، جنہوں نے ضرب کو معین کیا ہے، حمل المطلق علی المقید، مطلق کا انہوں نے حامل کیا مقید پر۔ دیکھیں توجہ فرمائیں، یہ اصول الفقہ کی بات ہے، اگر کسی جگہ پر عام آ جائے تو تخصیص تلاش کی جائے، اگر کسی جگہ پر مطلق آ جائے تو مقید کو تلاش کیا جائے۔ ایک جگہ پر مطلق ہے، ایک جگہ پر مقید ہے، تو اس کا مطلب ہے مطلق کا حمل کیا جائے گا کس پر؟ یہاں کیا مطلق ہے؟ مطلق استعمال ہوا ہے الوضع،
بعض روایات میں ہے الوضع مع الاعتماد، تو جو مطلق روایات ہیں ان کا مقید پر حمل کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جو مقید ہوتا ہے وہ مراد متکلم ہوتا ہے، مولا کی مراد کون سی ہے؟ جو مقید ہو، چونکہ جس طرح ہر عام کے لیے تخصیص ہوتی ہے اسی طرح ہر مطلق کے لیے عموماً تقیید ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بات تھی اصول الفقہ میں کہ تخصیص کی تلاش سے پہلے آپ عام پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تقیید کو دیکھا جائے گا، جو تقیید ہوتی ہے وہ اصل میں مراد متکلم ہوتی ہے۔ لہذا بعض روایات میں آیا ہے الضرب خالی وضع، اور بعض روایات میں الوضع مع الاعتماد جس کو ضرب کہتے ہیں۔ تو جو مطلق روایات ہیں ان کا حمل کیا جائے گا کس پر؟ مقید پر۔ اس کا مطلب ہے اصل مراد متکلم یہ ہے کہ وہ خالی وضع کافی نہیں ہے بلکہ وضع مع الاعتماد جس کو ضرب کہتے ہیں۔ واضح بات؟ تو جنہوں نے دونوں کو جائز قرار دیا وہ کہتے ہیں دونوں روایات کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر وضع استعمال ہوا ہے یا وضع مع الاعتماد دونوں کا مقصد ہے آپ خالی ہاتھ رکھ دیں تب بھی کافی ہے، ضرب ہو تب بھی کافی ہے۔ لیکن جنہوں نے ضرب کو معین کیا ہے کہ ضروری ہے ضرب کرنا، انہوں نے مطلق روایات کا حمل کیا ہے کس پر؟ مقید پر۔ واضح بات؟ اچھا، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْيَدَانِ مَعَ الاختیار، بے شک معتبر ہیں دونوں ہاتھ اکٹھے مال اختیار، اختیاری حالت میں۔ اگر کسی بندے کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں تو واجب ہے دونوں ہاتھ زمین پر مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فلو تعذرت احداہما، اگر دو ہاتھوں میں سے ایک کے ساتھ مس کرنا ممکن، یعنی ایک کو زمین پہ مارنا ممکن نہ ہو۔ اب کیوں ممکن نہیں ہے؟ لقطع، ایک ہاتھ ہے نہیں، کاٹا ہوا ہے، اول مرض، یا وہ ہاتھ زخمی ہے زمین پہ آپ نہیں مار سکتے ہیں، اور ربط، یا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ربط کے معنی ہاتھ باندھا ہوا ہے، بعض کا ٹوٹ جاتی ہے تو بازو کو باندھ دیتے ہیں، مثلا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو اقتصر علی المیسور، میسور یعنی جو ممکن ہے۔ دیکھیے دو ہاتھوں میں سے ایک زمین پر مارنا ممکن نہیں ہے، کاٹ گیا ہے، بیمار ہے ہاتھ وہ، یا بندھا ہوا ہے، تو جو مارنا ممکن ہے اس کو زمین پر ماریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں، جو ممکن نہیں، جو ممکن ہے اس کو زمین پر ماریں گے، ٹھیک۔ وَمَسَحَ الْجَبْهَةَ بِهِ، بِهِ کا مرجع میسور، میسور سے مراد جو اس کی قدرت میں ہے، تو پیشانی کا مسح کرے گا اس میسور یعنی جو زمین پر جس کا مارنا ممکن ہے۔ وَسَقَطَ مَسْحُ الْيَدِ، مَسْحُ الْيَدِ، یہ جو ید میسور ہے نا، ید میسور خود اس کا مسح ساقط ہو جائے گا۔ توجہ کریں، مسح زمین پر نہیں، خود دیکھیے نا، ایک ہاتھ آپ کا ہے ایک ہاتھ نہیں ہے، جو ہاتھ ہے وہ زمین پر ماریں گے، وہی پیشانی پر ماریں گے۔ تو جو ہاتھ پیشانی پر مارے خود اس ہاتھ کی پشت پر تو مسح واجب تھا نا، وہ ساقط ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ سقط مسح الید، وہ ید جس کا پیشانی پر مارنا ممکن تھا، جس کو ید میسور کا نام دیا ہے، اس کا مس، خود اس کو مس کرنا کیوں ساقط ہو جائے گا؟ کیونکہ دوسرا ہاتھ ہے ہی نہیں، یا بیمار ہے یا بندھا ہوا ہے نا، دوسرا ہاتھ اس کے اوپر مس ہو ہی نہیں سکتے، لہذا اس کا مس کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، وَيَحْتَمِلُ قَوِيًّا مَسْحُهَا بِالْأَرْضِ كَمَا يُمْسَحُ، دیکھیے شہید ثانی فرماتے ہیں نہیں جناب، جو میسور ہے نا، ٹھیک ہے، جو معصور ہے، معصور یعنی جو جس کو آپ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، معصور میسور پر نہیں مار سکتے نا، اس کی پشت پر، لیکن اس جو ہاتھ آپ کے لیے ممکن ہے اس کو زمین پر ماریں نا، اس کی پشت پہ کیا کریں؟ زمین پر ماریں تو وہ مس صد کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ہاتھ آپ کا کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مس زمین پر ضرب اور اس کی پیشانی پر مس تو کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جو ہاتھ آپ کا سالم ہے، ٹھیک ہے، اس کی پشت پر دوسرا ہاتھ نہیں پھیر سکتے، لیکن اس ہاتھ کی پشت کو زمین پہ مس کریں۔ جیسا کہ مثال دے رہے ہیں، اگر کسی کے دونوں ہاتھ میسور نہیں ہیں، دونوں ہاتھ ممکن نہیں ہے، تو خالی پیشانی زمین پر مارے گا۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے،
دونوں ہاتھ نہ ہوں تو کیا کرے گا؟ پیشانی کو زمین سے مس کرے گا. اگر ایک ہاتھ ہے تو اس ایک ہاتھ کو کیا کرے گا؟ پیشانی پر زمین پر مس کرے گا. واضح بات. فرماتے کہ وَيَحْتَمِلُ قَوِيًّا، اور قوی احتمال ہے مَسْحُهَا، اس ہاتھ کو مس کیا جائے. کس ہاتھ کو؟ وہ جو ٹھیک ہے اس کو مس کیا جائے بالارض، زمین کے ساتھ. کما یمسح الجبہتا، جس طرح کہ وہ شخص پیشانی کا مس کرے گا بہا بالارض. کب؟ لو کانتا مقطوعتین، اگر دونوں ہاتھ کیا ہوں؟ مقطوع ہوں، یا دونوں ہاتھ مریض ہیں یا دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تینوں باتیں ہو سکتی ہیں نا. تو اگر دونوں ہاتھ مقطوع ہیں تو کیا واجب ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے پیشانی زمین پر مارے گا نا. تو جس طرح یہاں وہ پیشانی کو زمین پر مارنا واجب، اسی طرح اگر ایک ہاتھ مقدور ہے، ایک ہاتھ قدرت میں، تو اس کی پشت کو زمین پر مارے گا. ٹھیک ہے نا، تاکہ اس ہاتھ کا مس صادق آ جائے. اچھا اگلے دیکھیے، توجہ فرمائیں. وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتَا نَجِسَتَيْن. سنیں، اگر دونوں ہاتھ مقطوع ہیں تو پیشانی کو زمین پر رکھے گا، لیکن اگر دونوں ہاتھ نجس ہیں پھر یہ اس کی طرح نہیں ہے، وہاں نجس ہاتھ کے ساتھ مس کریں. اگر دونوں ہاتھ نجس ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دونوں ہاتھ مقطوع ہوں تو کیا واجب تھا، تو جب دونوں نجس ہیں تو یہ اس جیسا نہیں ہے، بلکہ یہاں نجس ہاتھوں کو زمین پر مارے گا اور پیشانی پہ مس کرے گا. لیکن اگر دونوں ہاتھوں پر نجاست متعدی ہو، تر نجاست ہو، وہ زمین پر مٹی پر ماریں گے تو مٹی بھی نجس ہو جاتی ہے، پیشانی پہ ماریں گے پیشانی بھی نجس ہو جائے گی. یا ٹھوس نجاست ہے جو رکاوٹ بن گئی ہے زمین پر لگنے سے، یعنی اس کے اوپر، ہاتھ کے اوپر، فرض کریں آپ کے اوپر پینٹ لگا ہوا، پینٹ نجس تھا، اب وہ زمین پر ہاتھ لگنے سے وہ کیا ہے؟ حائل آ گیا، درمیان میں پردہ آ گیا نا، واسطہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کا اگلا مسئلہ بیان کرتے. دیکھیے فرماتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور اس طرح نہیں ہے، یعنی صرف پیشانی کا مس واجب ہو. کب؟ لو کانتا نجستین، اگر دونوں ہاتھ کیا ہوں؟ نجس ہوں. بل یمسح بہما كَذَلِكَ، بلکہ جیسے نجس ہیں ویسے ہی ان کو مس کیا جائے گا. لیکن البتہ تب ہے ما تعذر تطہیر، اگر کیا ہو؟ پاک کرنا ممکن نہ ہو. یعنی اگر پاک کرنا ممکن ہے تو پاک کریں گے، اگر پاک کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر انہی نجس ہاتھوں کے ساتھ ہی مس کیا جائے گا. یہ مقطوعتین کی طرح نہیں ہے کہ صرف جبہہ کا زمین پر لگانا کافی ہو. ٹھیک. الا ان تکون متعدیتن، مگر یہ کہ وہ نجاست کیا ہو؟ او حائلتن، یا نجاست ہو جو حائل ہونے والی ہو زمین کے اور ہاتھوں کے. بس میں نے جیسے مثال دی ہے، ٹھوس نجاست ہے، پینٹ جو ہے وہ نجس ہو گیا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پر لگے ہوئے، آپ زمین پر جب ہاتھ ماریں گے ہاتھ لگے گا، وہ حائل جو رکاوٹ ہے وہ لگے گی، وہ رکاوٹ لگے گی نا. ٹھیک ہے جی. اگر ایسا ہو، یعنی کیا مطلب؟ نجاست متعدی ہے یا نجاست حائل ہے، فَيَجِبُ التَّجْفِيفُ، اگر متعدی نجاست ہے یعنی تر ہے تو اس کو خشک کرنا واجب ہے. اس کو کیا کر دیں آپ؟ بھئی فرض یہ ہے کہ پاک نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر پاک کر سکتے تو پاک کرنا واجب ہے نا. اب اگر آپ کے لیے ممکن ہے اس کو خشک کرنا تو کیا کریں؟ اور وَإِزَالَةُ الْحَائِلِ، اور اگر وہ جو حائل درمیان میں آ گیا اس کو زائل کریں مال امکان، اگر یہ ممکن ہے تو. دیکھیے پہلا تو یہ ہے کہ اگر دونوں ہاتھ آپ کے نجس ہیں تو پہلا یہ اگر پاک کر سکتے ہیں تو پاک کریں، پاک نہیں کر سکتے، نجاست اگر وہ خشک ہیں یا نجاست حائل نہیں ہے تو انہیں نجس ہاتھوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ مس کریں گے، ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر وہ کیا ہے؟ نجاست متعدی ہے یا نجاست حائل ہے، اگر ممکن ہے تو اس متعدی نجاست جو تر ہے اس کو خشک کریں اور جو حائل ہے اس حائل کو درمیان سے ہٹا دیں. ٹھیک. فَإِن تَعَذَّرَ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، مرحلہ وار ذہن میں رکھتے ہیں، اگر یہ بھی ممکن تو ضرب بالظہر ان خلا منہا ہونا چاہیے. دیکھیے اگر ہتھیلیاں کی اندر والا سا یہ نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست متعدی ہے، خشک کرنا بھی ممکن نہیں ہے، حائل کو دور کرنا بھی ممکن، اگر ان ہتھیلیوں ہاتھوں کی پشت جو ہے نا وہ نجاست سے خالی ہے پھر پشت مار کے اس کو مس کریں. ٹھیک ہے. وَإِن تَعَذَّرَ، اگر یہ بھی مشکل ہو تو ضرب بالظہر،
پشت کے ساتھ ہاتھوں کو مارے گا، ان خلا منہا، اگر وہ پشت بھی کیا ہو، نجاست سے خالی ہو، وَإِلَّا سے مراد آپ مرلہ وار ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر فرماتے ہیں ضربا بالجبہۃ فی الاول یعنی جہاں خشک کرنا ممکن نہیں ہے وہاں ایک ضرب مارے گا جبہہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَبِالْيَدِ النَّجِسَةِ فِي الثَّانِيَةِ، دو ثانیہ سے مراد وہ حائل کو دور کرنا ضروری ممکن نہیں ہے، لیکن وہ خشک کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں توجہ کریں، ایک ہے خشک کرنا ممکن نہیں ہے، ایک ہے وہ حائل کو دور کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں خشک نہیں کر سکتا ہے وہاں ہاتھ کے ساتھ مس نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا جب پیشانی زمین پر مارے گا۔ لیکن دوسری صورت میں جہاں حائل کو نہیں دور کر سکتا وہاں وہی نجس ہاتھ کو زمین پر مار کے مس کرے گا۔ پہلی صورت میں وہ کیا کرے گا، فرماتے ہیں کہ کانگی برت، ہاں جی، فرماتے ہیں کہ ضربا بالجبہۃ فی الاول سے مراد یعنی جب خشک کرنا ممکن نہیں ہے تو وہاں پر نجس ہاتھ نہیں مارے گا بلکہ پیشانی زمین پہ مارے گا۔ وَبِالْيَدِ النَّجِسَةِ، ید نجسہ زمین پر مارے گا، فی الثانیہ دوسری صورت میں یعنی جہاں حائل کو دور کرنا ممکن نہ ہو۔ کما لو کان علیہا جبیرۃ، جس طرح کہ اگر کسی ہاتھ پر جبیرہ ہو تو جبیرہ کو زمین پر مارا جاتا ہے، اسی طرح اگر وہ حائل نجس ہے وہ دور کرنا ممکن نہیں تو اسی کو زمین پر ماریں گے۔ اچھا جی، اب توجہ فرمائیں، اگلا مسئلہ، آپ کا تیمم یا وضو کے بدلے میں ہے یا غسل کے بدلے میں ہے۔ اگر وضو کے بدلے میں ہے تو پھر ایک ضرب، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ غسل کے بدلے میں ہے تو پھر دو ضرب ہوں گی، وہ بیان کرتے ہیں۔ وَالضَّرْبُ مَرَّةً لِلْوُضُوء، ایک مرتبہ ضرب کرے گا یعنی زمین پر ہاتھوں مارے گا، کس کے لیے، وضو کے لیے، اہل تیمم الذی ہوا بدل منہ، یعنی اس تیمم کے لیے جو تیمم وضو کے بدلے میں ہے۔ فَيُمْسَحُ بِهِمَا، اب وہ کیا کرے گا، یمسح بہما، ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ مس کرے گا، جب ہاتھہ اپنی پیشانی کو، من قصاص الشعر، بالوں کے اگنے کی جگہ سے، الی طرف الانف الاعلی، یہ اعلیٰ طرف کی صفت ہے، انف کی صفت نہیں ہے، ناک اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے، وہ ناک کا اوپر بلند جو کونا ہے، یہ جو کنارہ ہے ناک کا، جہاں ناک ختم ہوتی ہے، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ناک کے اوپر والے کنارے تک وہ کیا کرے گا، مس کرے گا، ٹھیک ہے۔ بادئن بالاعلیٰ، اوپر سے نیچے شروع کرے، جہاں سر سے بال اگتے ہیں نا اوپر سے نیچے شروع کرے۔ کما اشعر بہی یعنی بادئن بالاعلیٰ کو سمجھایا ہے، من و الا، دیکھیں شہید اول نے کیا کہا ہے، من قصاص الشعر اور الا طرف الانف، الا من ابتدا کے لیے، الا انتہا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ ابتدا اور انتہا کے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے آغاز کہاں سے ہو، سر کے اگنے، جہاں سے بال اگتے ہیں، سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے آغاز کریں ناک کے کنارے تک۔ وَإِنْ احتمل غَيْرُهُ، ہو سکتا ہے یہاں من اور الا ابتدا اور انتہا کے لیے نہ آ رہے ہوں بلکہ صرف مقدار کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر نیچے سے اوپر کی طرف بھی مس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم کہیں کہ من اور الا ابتدا اور انتہائی غایت کے لیے آ رہے ہیں پھر تو وہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ صرف مقدار کو بیان کروں، ابتدا اور انتہائی غایت کو بیان، تو پھر اس کا نیچے سے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْجَبْهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، دیکھیے یہ جو پیشانی کی مقدار ہم نے بیان کی ہے یہ متفق علیہ ہے، یعنی سر کے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے آئیں اور ناک کے اوپر والے کونے کنارے تک۔ وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَسْحَ الْحَاجِبَيْنِ، بعض فقہاء نے حاجبین کے مس کا اضافہ کیا ہے، حاجبین آبرو، یہ جو آبرو ہیں ان کو مس کرنا بھی واجب ہے۔
ونفا انہو مسح الحاجبین، انہو ضمیر کا مرجع ہے، نفا انہو المصنف فی الذکر البأسا، عبارت کو سمجھیں، البأسا نفا کا مفعول ہے، حرج کی نفی کی ہے مصنف نے کتاب ذکر میں مسح حاجبین سے، یعنی کہا ہے کہ مسح حاجبین کو بھی آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حاجبین کو بھی مس کریں، اس میں کوئی حرج، حاجبین کے مس سے حرج کی نفی کی ہے کتاب ذکر میں مصنف نے، یعنی کیا مطلب، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو حاجبین کو بھی مس کر لیں۔ وَآخَرُونَ مَسْحَ الْجَبِينَيْن، اور بعض بزرگان اس پر عطف ہو رہا ہے زیادہ پر، زیادہ بعضهم مسح الحاجبین وآخرون مسح الجبینین، یہ جبینے نہیں ہیں دو سائیڈ ہیں جو پیشانی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو دو جبینے ہیں وہ حمل محیطتان بالجبہہ، جو پیشانی کے ساتھ والا ایریا ہیں دو چھوٹے چھوٹے یہ، ٹھیک ہے، یہ ان کا بھی اضافہ کیا ہے، یتصلان بصدغین، صدغین جو کان پٹیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ جو یہ جگہ ہے نا، جب یہاں سائیڈ پہ لے آئیں نا، یہ دیکھیں، یہ جو کان پٹیوں کے اوپر والی جگہ ہے نا، یہ اس کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وفی الثانی قوتن، اور دوسرے میں قوت ہے، دوسرے سے مراد ہاں یہ جو وہ ہم نے کہا ہے نا وہ ہاں بعض نے اضافہ کیا کس کا، وہ پہلے اضافہ کس کا، مسح الحاجبین کا، اور بعض نے جبینین کا، یہ جو جبینین کا جو اضافہ کیا گیا ہے ہاں یہ قوت سے، یعنی اس میں قوت ہے، کیا مطلب قوت ہے، یعنی مسح جبینین کو ضروری قرار دینا، اس میں کیا ہے قوت ہے، کیوں، لورود ہی فی بعض الاخبار صحیحہ، کیونکہ یہ وارد ہوا ہے بعض صحیح اخبار میں۔ اما الاول، پہلے سے مراد حاجبین، کہتے ہیں کہ سنیں حاجبین میں سے من باب المقدمہ کچھ واجب ہے، جس طرح چہرہ کتنا وضو میں کتنا واجب ہوتا ہے، جو انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں آ جائے، لیکن من باب المقدمہ، مقدمہ علمیہ کے طور پر تھوڑا سا دائیں طرف تھوڑا سا بائیں سے تھوڑا سا زیادہ اب چہرہ کو دھونا واجب ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے چہرہ دھو لیا۔ یہاں پر بھی پیشانی کا مس کرنا واجب ہے، یہ یقین حاصل کرنے کے لیے من باب المقدمہ تھوڑا سا ابروں کو بھی مس کیا جائے گا۔ لہذا جو دوسرا ہے مثلا وہ جو جبینے ہیں وہ تو اس کے بارے میں روایات ہیں، لیکن جو مسح وہ کیا ہے حاجبین ہے، وہ من باب المقدمہ، وہ فما یتوقف علیہ منہ من باب المقدمہ فلا اشکال فیہ ہے، ہاں مسح جب وہ حاجبین جتنا من باب المقدمہ ہے وہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، وَإِلَّا وغیرہ پورے کا پورا حاجبین فلا دلیل علیہ، اس پر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، پیشانی مس ہو گئی، ثم یمسح، یا اگر مجہول پڑھیں گے تو آگے ظاہرو پڑھیں، یا اگر فاعل اس مکلف کو مانے تو پھر آگے مفعول پڑھیں، وہ مظاہر کو مفعول پڑھیں گے۔ ثم یمسح ظہر یدہ الیمنی، پھر دائیں ہاتھ کی پشت کو مس کرے گا بے بطن الیسری، بائیں ہاتھ کی باطن سے، دیکھیں نا یہ میرا دائیں ہاتھ ہے، یہ جو اوپر پشت ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اندر والے حصے سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مس کرے گا، وہ بھی کہاں سے، من الزند، کلائی سے، بفتح ذا، وہو موصل طرف الذراع من الکف، جو ہاتھ کو کف سے ملانے والے، ہاتھ سے مراد کونی تک، یہ جو جس کو ہم اردو میں کلائی کہتے ہیں نا، یہ آگے ہاتھ ہو گیا جو ہتھیلی اور انگلیاں، اور جو پیچھے ذرا ہے ان کے درمیان جو مفصل ہے، جو جوڑ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ کہاں تک، الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے کونوں تک، یعنی زند سے شروع کریں گے، کلائیوں سے انگلیوں کے سروں تک۔ ثم مسح ظہر الیسری، پھر بائیں ہاتھ کی پشت کو مس کیا جائے گا بے بطن الیمنی، دائیں ہاتھ کے باطن سے، کذالک اسی طرح، یعنی مبتدئا بالزند الی الاخر، یعنی کلائی سے آپ وہ شروع کریں گے انگلیوں کے سروں تک۔
کما اشعر بہ کلامہ، جس طرح کہ یعنی یہاں پر بھی یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ من اور الی ابتدا اور انتہائی غایت کے لیے آئے ہیں، یعنی شروع کہاں سے کرنا ہے؟ کلائی سے شروع کرنا ہے، انگلیوں کے سروں تک۔ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ کما اشعر بہ کلام، جس طرح کہ مصنف کی کلام نے یہ سمجھا کہ من اور الی کا استعمال کیا ہے۔ اچھا جی توجہ فرمائیں، یہ پیچھے کا ہے مرتن، ایک مرتبہ ہوگا وضو کے لیے، لیکن وہ مرتین للغسل، 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ ماریں گے کس کے لیے؟ احداہما یمسح بہما جبہتہ، ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کے پیشانی کا مس کریں گے، والاخری یدیہ، اور دوسری دفعہ ہاتھ ماریں گے اور پشت کو کیا کریں گے؟ مس کریں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ٹائم ختم ہو گیا کلاس کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔